میرے مولا نے کربلا مدینہ چھوڑ کے کربلا کو اپنایا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یہ کاروان جو مدینے سے جا رہا ہے یہ صاحبان ایمان کا کاروان ہے۔ وعمل الصالحات، عمل صالح کرنے والے، حق والے لوگ، صبر والے لوگ، جو ان چار نکات پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہے۔ ایمان، عمل، حق، صبر، ان چار مطلبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان چار پیغاموں کو سمجھنے کی مجھے ضرورت ہے، اور پھر زمانہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ عزیزو، چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے۔ ایک قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ قافلہ اس مسافر کا ہے جو مدینے کا مالک ہے، جو مکے کا مالک ہے، اور مکے مدینے کا مالک ہی نہیں بلکہ کائنات کا مالک ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی ہے، جنت کا جنہیں سردار قرار دیا ہے، جو اشارہ کریں تو لوگ عظمت پا جائیں، حسین کسی کو مسکرا کے دیکھیں تو وہ ولی بن جائے، حسین کسی سے ناراض ہو جائیں تو وہ یزید بن جائے، اس درجے کی صاحب عظمت ذات، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ہمیں حیات بانٹ رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے۔ جب آپ کربلا جاتے ہیں نا امام حسین کی زیارت کے لیے، تو جا کر آنے کو دل نہیں کرتا، نجف سے پھر آ جاتے ہیں ہم واپس، مگر کربلا سے تو دل کرتا یہیں رہ جاؤ۔ میں تو جب کربلا گیا ہوں، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو بار بار لے جائے، تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو۔ زمین پر اللہ نے انسان کو معراج عطا کی ہے کربلا کی صورت میں۔ کربلا کی فضا میں صبر ہے، کربلا کی فضا میں تقویٰ ہے، وہاں جا کے گناہ کا گزر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ٹیڑھے لوگ کربلا جا کر سیدھے ہوتے ہیں، ان کو سوچ ہی نہیں آتی کوئی گناہ کرنے کی، اس لیے کہ حسین نے انہیں بلا لیا ہے۔ 6 مرتبہ گئے نانا کی قبر پر۔ میرے مولا حسین اپنے نانا کی قبر کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نانا کیسے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ یہ جو بار بار آ رہے تھے نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایت پوری سن لیجئے۔ جب حسین 6ٹھی مرتبہ آئے تو قبر سے آواز آئی، تیرا نانا تیرے ساتھ ہے، حسین مدینہ چھوڑ دو۔ نانا میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ نانا میں مدینہ چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ تو قبر مصطفیٰ سے آواز آئی، حسین تیرا نانا تیرے ساتھ ہے، تو مدینہ چھوڑ کے چلا جا۔ ایک دن جب نبی نے سلام کیا تو دروازہ جو کھلا تو زینب نے دروازہ کھولا۔ اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ میں اسی طرح کی مجلس پڑھتا ہوں، 2-4 جملے کہوں گا، بات کو مکمل کروں گا۔ جناب زینب نے دروازہ کھولا، نبی نے آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا، بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ فرمایا اماں نے کہا ہے کہ اب نانا کا استقبال کرو۔ نانا میں دروازے پر اس لیے آئی ہوں کہ جو رات گزری ہے میں نے خواب دیکھا ہے۔ نانا خواب میں نے دیکھا ہے، میری ماں زہرا کہتی ہیں کہ نانا سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں۔ جناب زینب کا خواب، نانا میں نے دیکھا ہے میں بیابان میں تنہا ہوں۔ نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، طوفانی کیفیت ہے، طوفان چل رہا ہے میدان کے اندر، میرے پیر زمین پہ رک نہیں رہے۔ دور میں نے ایک درخت دیکھا، میں اس درخت سے جا کر سہارا لیتی ہوں، مگر نانا ایک تیز جھونکا آیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک فاصلے پر مجھے درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی جھولتا جھولتا زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر تیسرا درخت مجھے نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، مگر تیز آندھی چل رہی تھی۔ نانا روتے ہوئے کہہ رہی ہیں، بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہا، نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی،
دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، تیز آندھی چل رہی تھی، آندھی کا جھونکا آیا، میرے سر سے چادر اتر گئے۔ نانا یہ خواب کیسا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن سہارا بنے گا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے چھن جائیں گے، اور اے زینب اس بیابان میں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے، زینب چلو مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دونوں بہن بھائیوں نے مدینہ چھوڑا، مگر عزاداروں بڑے اہتمام کے ساتھ دن نکلا، دوسرے دن میں رات کی تاریکی میں حسین نہیں گئے۔ سارے مدینے نے دیکھا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کسی مروانی اور کسی ولیدی میں یہ جرت نہیں تھی کہ حسین کا رستہ روکتا۔ میرے مولا عباس سے فرمایا عباس انتظام کرو، محملیں تیار کرواؤ۔ ساری رات حسین 6 مرتبہ نانا کی قبر پر گئے، 3 مرتبہ ماں کی قبر پر گئے، بھائی حسن کی قبر پر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ ساری رات میرے مولا اپنے بڑوں سے رخصت لیتے رہے، ساری رات اپنے بڑوں سے حسین رخصت لیتے رہے۔ دوسرے دن حضرت عباس کو کہا عباس اب محملیں تیار کرواؤ۔ بیت الشرف میرے مولا کی حویلی، اس کے باہر قناتیں لگائی گئیں، ایک ایک کر کے ہماری اندر آتی تھی، بیویوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ عزاداروں ایک بیوی باہر آئی، جناب قاسم آگے بڑھے، سہارا دے کے بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد محمل آگے بڑھی، دوسری محمل لگی، ایک اور بیوی آئی، جناب علی اکبر نے سہارا دیا۔ ایک اور محمل آئی، جناب عباس نے سہارا دیا۔ سنیں گے آخر میں ایک بیوی آئی، وہاں سے حسین چلے، وہاں سے عباس بڑھے، وہاں سے علی اکبر بڑھے، سارے جوانان بنی ہاشم نے اس بیوی کو محمل میں بٹھایا۔ کسی نے پوچھا یہ کون بیوی ہے؟ کہا یہ زینب کبریٰ ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔